السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النور کی آیات 56 تا 57 کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I will now present the English translation of verses 56 to 57 of Surah Al-Nur, chapter 24. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. And observe prayer, and give the zakat, and obey the messenger, that you may be shown mercy. Jazakumullah. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ وقف نو کی خواہش رکھنے والے ہیں سارے.
یہ کون ہے؟ اچھا، میں کہا شاید یہ بھی وقف نو کی خواہش رکھنے والے ہیں. تو یہ ادھر کیوں نہیں جگہ نہیں تھی سائڈ پہ؟ ادھر آ جائیں آپ. ان کو وقف نو کی پہچان نہیں رہتی. سیکٹری آنے وقف نو مختلف علاقوں کے نہیں، یہیں بیٹھے رہے. جو یہاں بیٹھے ہوں وہیں بیٹھے رہے، وہ کیوں ہل رہے ہیں؟ اچھا، حدیث کوئی نہیں ہے؟ نظم بھی کوئی نہیں ہے؟ اتنی اسپیچز کرانے کی ضرورت ہے؟ حدیث تو حدیث زیادہ ضروری ہوتی ہے. خیر، حدیث پہ اوپر ہی اسپیچ تیار ہو جاتی ہے. ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی حدیث لے کے اس کو ایکسپلین کر دے تو اسپیچ بن جاتی ہے. چلو، عطاء الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جس موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی خلافت کو مضبوطی سے تھامنا. آج مسلم امہ امن اور سکون کی بجائے انتشار کا شکار ہے اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو کہ بجائے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنا مقصد زندگی بنانے کے لوگوں میں منافرت پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اگر لوگ ہمیشہ فساد کرنے اور ایک دوسرے کی ہر معاملے میں مخالفت کرنے پر ہی تلے رہیں تو اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے اور طاقت بکھر جاتی ہے. امن اور یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام کے ہاتھ پر اکٹھا ہوا جائے. یہی خلافت اور اس کی اہمیت ہے. جس طرح سر کے بغیر انسانی جسم ناکارہ ہے، اسی طرح ایک امت خلافت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. سوال یہ ہے کہ خلافت کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امام، ایک رہنما اور ایک سربراہ کی سربراہی میں رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات اور رہنمائی سے آگاہ کرے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے کہ خلافت مسلم امہ کے امن اور حفاظت کی ضامن ہے اور ایک بہت بڑی نعمت جو مسلمانوں کو عطا ہوئی. ہم اس نعمت سے کیوں کر دور رہ سکتے ہیں؟ بحیثیت ایک مسلمان کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رسی یعنی خلافت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تاکہ ہم روحانی طور پر ہدایت یافتہ زندگی گزارنے والے ہوں. نہیں تو ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے اور مایوسی اور بربادی ہمارے مقدر میں ہوگی. خدا تعالیٰ ہمارے پیارے خلیفہ کو اپنی نصرت سے نوازے اور ہمیں خلافت سے وابستہ رہنے کی توفیق دے. آمین. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے. کتنے لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ اس کی باتوں کی کتنی سمجھ آئی؟ تمہیں آئی؟ بتاؤ کیا کہتا ہے، کیا منشا تھا؟ مائکرو فون کہاں ہے؟ رکھنے کے لیے مائکرو فون کوئی نہیں بیچ میں لوز؟ انہوں نے خلافت کے بارے میں بتایا جس میں مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس میں ان کی نماز پڑھنی چاہیے. اس میں وہ اپنے خلیفہ اور جتنے بھی آئے ہیں ہمارے ان کی فکر ہونی چاہیے، ان کے اوبے کرنا چاہیے.
بے کرنا چاہیے، فکر نہیں ہونی چاہیے، بے کرنی چاہیے. ان کو ایم ٹی والوں نے ایک بنائی ہوئی ہے سی ڈی 1 لیٹر 1 کمیونٹی ہیں، وہ وقف نو کو بھی دکھانی چاہیے تاکہ ان کو اس لحاظ سے بھی پتہ لگے. بیٹھ جاؤ. اس قسم کے ٹاپک اس زبان میں زیادہ ہونے چاہیے جس میں ان کو سمجھ آئے. اچھا خیر، اگلا ہے کامران سعید. کامران ہی ہے ایک گلوسی پیپر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پہ تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے احمدیت نے دنیا کو کیا دیا. عزیز ساتھیوں، احمدیت وہ پودا ہے جو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ یہ تحریک بڑھے گی اور بالآخر دنیا پر محیط ہو جائے گی. احمدیت نے دنیا کو اسلام سے ہٹ کر کچھ نہیں دیا. اسلام ہر لحاظ سے مکمل مذہب ہے. عزیز ساتھیوں، احمدیت نام ہے ہر نئے اور خود ساختہ اسلام کو ختم کرنے کا اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ رائج کرنے کا. جماعت احمدیہ نے ہمیں وہ روحانی قیادت عطا کی جس کا نام خلافت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ اے میرے ماننے والوں، تعلیم تم میرا کھا گئے ہو. تعلیم کو دوبارہ رائج کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بندوں سے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے ماننے والوں، تمہیں خلافت کا انعام بھی دیا جائے گا. اس نظام خلافت کی برکت سے ہمیں ہر نیکی میں ترقی اور مضبوطی عطا ہوئی. عزیز ساتھیوں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا. ہم کہتے ہیں کہ ذرا تاریخ پر نظر دوڑاؤ کہ جماعت احمدیہ نے کس طرح اپنے جگر گوشے دین کی خدمت کے لیے پیش کیے. خدمت کا کوئی میدان ہو، جماعت کے یہ سپوت مشرق و مغرب میں ایک نمایاں شان رکھتے ہیں. احمدیت نے دنیا کو ایک عالمی نشریاتی ادارہ MTA عطا کیا جو ساری دنیا میں حقیقی اسلام کی واحد آواز ہے. یہ وہ آواز ہے جو ایک گمنام بستی قادیان سے اٹھی تھی اور زمین کے کناروں تک پھیل گئی. پیارے بھائیوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والی ہر تحریک خلافت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی. احمدیت نے ہمیں ایسا مضبوط نظام جماعت دیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. احمدیت نے دنیا کو ایسے دل عطا کیے جو اسلام کے لیے اپنی جان، مال اور عزت اور ہر وہ نعمت جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا کی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. احمدی والدین نے دین کی خاطر اپنی اولادوں کو وقف نو کی فوج کی صورت میں پیش کیا، اور یہاں تک کہ اکثر والدین نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام بچے دین کی خاطر وقف کر دیا. احمدیت نے دنیا کو قبولیت دعا کی نعمت عطا کی اور دنیا کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی گھرانہ ایسا ہے جس نے براہ راست یا بالواسطہ قبولیت دعا کے نشانات دیکھیں. الحمدللہ. عزیز ساتھیوں، دنیا ایک دن ضرور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر ہر دکھ سے نجات پائے گی. آج اس خدمت کی سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے. اسے جانفشانی سے ادا کرو تا ہمارا خدا اور ہمارا خلیفہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ سعادت آپ ہم میں سے ہر ایک کا نصیب ٹھہرے. آمین. اردو میں پڑھ رہے ہو کہ رومن انگلش میں پڑھ رہے ہو؟ جی اردو میں لکھا ہوا ہے کہ اردو میں. اچھا، پڑھنی آتی ہے اردو؟ جی. کہاں سے سیکھی ہے؟ پاکستان سے. کب آئے تھے؟ مجھے 6 months ہو گئے. 6 months میں آئے ہو؟ جی. اچھا. چلو تم بتاؤ، آخر میں جس نے قصیدہ پڑھا تھا کیا کہا ہے اس نے تقریر کی ہے؟ کیا کی ہے؟ 2 لفظوں میں بتاؤ. 2
لفظوں میں نہیں، 2 فکروں میں. کیا باتیں کی ہیں اس نے، سمجھ آئی کچھ؟ جی احمدیت کے بارے میں تھا کہ احمدیت خدا کے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا ایک پھول ہے، اس کے پھل میں سے خلافت ہے، جس کے ذریعے سے MTA ہے، وقف نو کی نظامت ہے، جس سے احمدیت کی سچائی واضح ہوتی ہے. اور وہی کہ احمدیت کی سچائی ان چیزوں میں سے خاص طور پہ خلافت سے واضح ہوتی ہے. تم لوگ پیغام رسانی میں آدھے پاس نمبر لے سکتے ہو، بیٹھ جاؤ. اچھا نظم پڑھو. علی شاہان بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد. دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے. بدر الدجا یہی ہے، بدر الدجا یہی ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد. دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے. جزاکم اللہ. یہاں پیدا ہوئے ہیں تم؟ جی یہاں پہ. ہیں؟ جی یہاں پہ کینیڈا میں. نظم کب سیکھی ہے؟ نظم شروع سے ہی سیکھنی شروع کر دی تھی. اچھا تو پھر یہ کہتے ہیں یہاں نظمیں پڑھنے والے کوئی نہیں، تو تمہیں جلسے پہ پڑھا دینی چاہیے تھی نظم. چلو بیٹھو. وقفے نو میں سے نکالیں، لڑکے کافی مل جائیں گے نظم پڑھنے والے.
आप लोग सिर्फ समझते हैं कि 40 साल से ऊपर हो तो नज़म पढ़ सकता है, जलसे में और नहीं पढ़ सकता कोई। अच्छा, यूके और जर्मनी के जलसे में मैं लड़के कुछ अपनी तरफ से चुने हुए हैं जो पढ़े जाते हैं, नहीं तो इंतज़ामिया पे छोड़ता तो फिर वही बूढ़े बूढ़ों नहीं आना था। अच्छा जी, ट्रांसलेशन नज़म की पढ़नी है। हमज़ा चुगताई है कोई? अस्सलाम। कहाँ के चुगताई है? तुम पिंडी से आए हो? अच्छा नीचे कर लो माइक्रोफोन। चलो ठीक ठीक, इतना भी नीचे नहीं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम। Now I will present the English translation of the poem just recited. That guide of ours is the source of all light. His name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is indeed our beloved. All the prophets are indeed pure, one excelling the other in the sight of Allah, the Great. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is undoubtedly the best of all. He is far superior to the previous ones, with superb qualities similar to a moon. All the eyes are focused on him, who has splendor of the full moon. He took across the shore the previous ones who had lost their way. I am always ready to sacrifice my life for him, he being the only guide. He loved God dearly, and he is God's beloved. Through him we found the right path. Surely he is the best guide. He is the King of faith and the crown of the prophets. He is pure, the trusted one, and such indeed is his praise. Jazakallah. हाँ, ये प्रेजेंटेशन किसने देनी है? तलहा और मुबारिज़ और माहिर। वालेकुम सलाम। ये ऊपर कर लो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन थोड़ा सा ऊपर कर लो अपने लिए। Dear Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम। Hazur, during Waqf-e Ijtima held on May 6, 2012 in London, UK, you gave us following instruction. I remind you that Salat becomes obligatory as soon as you reach age of 10. Perform all prayers at correct time. At school, you should perform your namaz during the break or take permission from your teacher to do so. It is important that every Waqf recites Holy Quran on daily basis. Whatever you will learn in this age will benefit you in rest of your life. Obey your parents, and this quality should shine more in Waqf children. Be kind to brothers and sisters and avoid fighting with them. Be kind to your friends. Avoid bad language and bad terms. Use pure and good language, and this should be your character. In school studies, you should be ahead of other students. Pay attention in class all the time and do your homework to the best of your abilities. Your teacher should see difference between you and other students. Dear Hazur, we pledge that we will act upon your instructions to the best of our abilities. Inshallah ta'ala. Jazakallah.
Dear Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hazur, during Waqf Ijtima held on May 6, 2012 in London, UK, you gave us the following instructions. First, never break promises your parents made with Khalifatul Masih in dedicating your life before your birth. Second, your parents have renewed example of Hazrat Maryam ﷺ, as mentioned in Surah Imran when she said that she dedicates whatever is in her womb. Third, offer your best services to Jamaat. Fourth, Hazuri Anwar pray that may Allah grant all Waqfeen boys capability to go to Jamia. Fifth, many Waqfeen who choose other fields, they should remember that you will count yourself as Waqf. After completing your studies, you should offer yourself to Jamaat. Sixth, those who want to remain in Waqf scheme, they should remember that the true spirit of the scheme and remain lifelong devotees. Seventh, in order to fulfill pledge of parents, following example of Hazrat Maryam ﷺ, everything you do in your life is done solely for the sake of Allah. Eighth, if you think you can't maintain this spirit, then better leave Waqf. This is far more preferable than you continue to deceive yourself, your parents, and your Jamaat. Ninth, all of you who are Waqf have the responsibility of guiding the entire world and bringing all people to God Almighty, as you are the followers of the promised Messiah ﷺ, who was a loving person of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. 10th, just as our Master was sent to guide the whole world, same way promised Messiah ﷺ was sent in complete obedience to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You are fortunate one that you will be among those who have dedicated life and their work is for the entire world. 11th, a Waqf must realize that a dedication pledge should have higher spiritual level than other Ahmadis. Your purpose of life will be to serve the religion of God. Dear Hazur, we pledge that we will act upon your instruction to the best of our abilities. Inshallah ta'ala. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dear Hazur, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hazur, during Waqf Ijtima held on May 6, 2012 in London, UK, you gave us the following instructions. It is essential that you acquire secular knowledge, but you should remember that this should assist you in serving the Islam. Education should not be used for further worldly objectives unless Khalifa-e-Waqt allows you to work outside Jamaat for a certain period of time. You should strive to acquire religious knowledge along with secular knowledge. Always observe 5 obligatory prayers with full attention. Also give attention performing Nawafil as much as possible. Recite the Holy Quran daily and learn translation with deeper meanings. And implement what the Quran teaches. You should stay away from useless time-wasting activities. And you should not have interest in the latest fashions. Remember that your pledge is binding with God. He is watching over your every act and deed. You will be held accountable by Allah. This is a huge responsibility on Waqf. Assess yourself on a daily basis and analyze that are you truly fulfilling your pledge with Allah? If the answer is no, then there is no value of you being a Waqf. Dear Hazur, we pledge that we will act upon your instructions to the best of our abilities. Inshallah ta'ala. Jazakallah. बस अच्छा अब क्या है हाँ क्या बच्चों को देना क्या बच्चों का लेवल क्या है मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं यहाँ हाँ कुछ पूछना किसी ने किसी की शिकायत लगानी है लगाओ माइक्रोफोन लो लड़कियों ने तो काफ़ी शिकायतें लगा दी हैं तुम भी लगाओ अस्सलाम मेरा नाम जरीला ख़ान है और मेरा सवाल आपके लिए है कि एक सुन्नी मुस्लिम लड़की थी मेरी क्लास के अंदर सुन्नी मुस्लिम लड़की थी और उसने कहा कि
عورتیں ایسے باندھ کر نماز پڑھتی ہیں. ایسے ایسے کر کے ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں, اس نے کہا کہ ایسے کر کے. ایسے پڑھنا چاہیے. جی اچھا, لیکن احمدی عورتیں ایسے کر کے کیوں باندھتی ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس میں زیادہ جس طرح نماز پڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ہم تک روایتیں پہنچیں وہ یہ ہے, یہاں تک نہیں پڑھتے, بعض یوں کر کے پڑھتے ہیں ذرا سا اوپر رکھ کے ہیں, بار یہاں پڑھتے ہیں, بعض بالکل نیچے لا کے پڑھتے ہیں. تو تینوں صورتوں میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جائز ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہے اس طرح پڑھنا, کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے, یہ یہاں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح انگلیاں اس جگہ. ویسے وہ بھی غلط نہیں ہے. باقی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مالکی فرقے کے لوگ ہیں نا, افریقہ میں بہت زیادہ ہیں امام مالک کے ماننے والے, وہ ہاتھ باندھتے نہیں, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اذان بھی دیتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے. تم جا کے دیکھو افریقہ میں بہت سارے جگہوں پہ, تو اذان دے رہے ہوں گے تو دیوار کے سہارے ایک آدمی کھڑا ہوگا, یوں کر کے ہاتھ نیچے رکھے ہوں گے, اذان دے رہا ہوگا. تو وہ اس لیے کہ حضرت امام مالک کو پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ معذور ہو گئے تھے, اٹھا نہیں سکتے تھے. جب وہ اٹھا نہیں سکتے تھے تو ان کے ماننے والے سمجھے کہ شاید یہی اب شریعت بن گئی ہے. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کس طرح ہاتھ باندھے, اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح ہمیں بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے. عموماً تو سنی ہوئی اس طرح ہی بنتے, پر یہاں تو بہت کم جاتے ہیں, یہاں رکھتے ہیں ہاتھ. عورتیں عموماً میں نے دیکھا ہے عورتیں اوپر کر لیتی ہیں ہاتھ. اچھا, اور یہ پوچھ رہے تھے, یہ سارے ریلیجن کہتے ہیں کہ ہم مطلب کہ صحیح ہیں, سارے ریلیجن کہتے ہیں کہ ہم سنی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, ہم احمدی بھی کہتے ہیں ہم مطلب کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کون سا صحیح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے, بہت ساری سیکٹس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا, ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک جماعت بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور تم ان کو میرا سلام کہنا, ان کی جماعت میں شامل ہو جانا. ٹھیک, اور یہ بھی ہے کہ تمہیں اگر مشکل ترین راستے ہوں, برف کے گلیشیئرز پہ چل کے جانا پڑے تو جانا اور میرا سلام کہنا. ٹھیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام, مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام وہ شخص ہیں جو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آئے. ٹھیک, اور اس زمانے میں آنسر نے فرمایا تھا کہ کئی 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک صرف صحیح ہوگا, باقی سب غلط ہوں گے, اور ایک صحیح ہوگا جو صحیح راستہ دکھائے گا, جو باقی ہر فرقے کو کہے گا کہ شامل ہو. جماعت احمدیہ میں اب تم دیکھ لو, حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں اس سنیوں میں سے بھی آئے, شیعوں میں سے بھی آئے. اب سنیوں اور شیعوں کی بھی کئی آگے فردر ڈویژن ہے سیکٹس کی, ہیں 30 سپر سے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں ہر ایک کے. اور اسی طرح عیسائیوں میں بھی تبلیغ کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, ہندوؤں میں سے بھی شامل ہو رہے ہیں. تو اس وقت تم دیکھو کہ پھر یہ ہے کہ جماعت ہوگی, اور جماعت کا انہوں نے فرمایا وسلم نے کہ مسیح موعود آئے گا, اس کے بعد خلافت قائم ہوگی, جو خلافت قائم کرے گا. اب دنیا میں کوئی بھی دوسرے فرقے جو ہیں کسی کے پاس ایک لیڈر نہیں, خلافت نہیں. ٹھیک ہے نا. اور سنی چھوڑ کے شیعہ تمہیں بنتے کمن نظر نہیں آئیں گے, کوئی کا دکا شاید کچھ ہو,
یا شیعہ کسی خوف کے مارے سنی بن جائے تو بن جائے, نہیں تو نہیں. تو جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں سارے فرقوں کے شامل ہوتے ہیں, اور یہی فرقہ ایسا ہے جو سچا ہے, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہے. پھر جماعت بڑھ بھی رہی ہے, ہر روز بڑھ رہی ہے نا. اس سے ثابت ہوا کہ جماعت سچی ہے. اگر جماعت جھوٹی ہوتی, اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد نہ ہوتی ساتھ, تو ختم ہو چکی ہوتی. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے پاس سے بنایا ہوتا سب کچھ, تو یہ سلسلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اس کا روز بروز بڑھنا, پھیلنا, ترقی کرنا ہے, اور آرگنائز طریقے سے کام کرنا, دنیا میں پھیل جانا. 200 سے زیادہ ملکوں میں جماعت پھیل گئی. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ہم سچے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہام بھی یہ ہوا تھا کہ تمام فرقوں کو, مسلمان فرقوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کر لو اور ایک امت واحدہ بنا دو. ٹھیک, اس لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں. اوروں کے پاس تو کوئی لیڈر نہیں ہے, ٹھیک, اور نہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے اس طرح. قرآن کریم کی تعلیم نہیں پھیلا رہا, قرآن کریم کے ترجمے نہیں پھیلا رہا. اس کو صرف جماعت احمدیہ ہے جس نے اتنے ترجمے قرآن کریم کے کر کے دنیا کے ملکوں میں پھیلا دیے, حدیثوں کی ترجمے کر کے پھیلا دیے, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں. اور کون سا فرقہ ہے سنیوں میں یا شیعوں میں جو اتنا بڑا لارج اسکیل پہ کام کر رہا ہو؟ کر رہا ہے کوئی؟ نظر آتا ہے تمہیں؟ یا کینیڈا میں بھی کوئی کرتا کام ہے؟ تم ہی ہو نا جو مسجدیں بناتے ہو, کرتے ہو, بچوں کو کے لیے کورس سنبھالنا, ان کو دینا. پھر دیکھو دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک MTA کی فیسلٹی بھی دے دی ہمیں, جو سے ساری دنیا میں ایک وقت میں ہر پیغام پہنچ جاتا ہے. ریموٹسٹ ایریا جو افریقہ کے ہیں نا, جہاں بجلی بھی نہیں ہے, وہاں بھی سولر سیل کے ذریعے سے ایک کچے مڈ ہاؤس میں تم دیکھو گے ٹی وی لگا ہوگا مسجد میں, اور وہاں لوگ دیکھے سن رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے. ٹھیک, میں نے جلسے میں بعض لوگوں کی خبریں بھی سنائی تھی نا, بہت ریموٹ ایریا میں افریقہ میں رہتے ہیں, اور وہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ سچی جماعت ہے. کوئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہاں بھی. ایک مجھے ملا تھا, پہلے مسلمان تھا اور اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی, اب احمدی ہوا ہے تو عیسائی سے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے. اتنی آرگنائز کہیں کوئی اور ہے جماعت؟ اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد کسی اور کے ساتھ ہے؟ نہیں نظر آئے گی تمہیں. بس تم سچے ہو. ٹھیک, ہاں چلو تم کر لو اگلا. السلام علیکم حضور. ہم وقف نو کیسے لوگ سے ڈفرینٹ ہیں؟ ہم وقف نو کیسے دوسرے لوگ سے ڈفرینٹ ہیں؟ تم کیسے ڈفرینٹ ہو یا بنو؟ کیسے ڈفرینٹ ہیں؟ بیٹھ جاؤ. تمہیں اس لیے ڈفرینٹ ہو اور ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا, عہد کیا کہ ہم اپنے بچے کو جو پیدا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر وقف کرتے ہیں. ٹھیک, تو پہلی بات تو یہی تمہارا ڈفرینٹ ہو گیا, ڈفرینس ہو گیا اب دوسرے بہن بھائیوں سے, کہ تم پیدائش سے پہلے تمہیں اللہ کے دین کی خاطر تمہارے ماں باپ نے وقف کیا. ٹھیک, اس کے بعد پھر جب تم 15 سال کے ہوئے تو تم خود ایک بانڈ رینیو کرو گے کہ ہم وقف نو میں رہنا چاہتے ہیں, اب ہمیں بتائیں ہم کیا پڑھیں. ٹھیک, دوسرا ڈفرینس یہ ہو گیا. باقی بچے جو ہیں وہ نہیں پوچھیں گے, وہ جو مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. ٹھیک, پھر جب تم اپنی پڑھائی ختم کرو گے پھر تم کہو گے اب ہم نے اپنی پڑھائی ختم کر دی, اب وقف کرنا چاہتے ہیں, ہم بتائیں ہمیں کیا کام کیا جائے. پھر جماعت نے جو تمہارے سے کام لینا ہوگا تمہیں بتائے گی, دوسروں کے لیے ضروری نہیں. یہ تو ہو گئی ایک انتظامی قسم کی چیزیں. دوسرے ڈفرینٹ کس طرح ہونا چاہیے تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم وقف نو ہو, تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے دوسروں سے. وقف نو کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے,
اور دین کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے سب سے زیادہ، ٹھیک، اور اس کے لیے نمازیں باقاعدہ پڑھو، قرآن کریم باقاعدہ پڑھو، ٹھیک، اور اچھے اخلاق دکھاؤ، لڑائیاں کم کرو. ابھی پڑھ کے سنایا نا کیا کیا چیزیں میں نے تمہیں کہا ہونی چاہیے تمہارے اندر. وہ چیزیں پیدا کرو گے تو آپ بھی ڈفرینٹ ہو جاؤ گے دوسروں سے، ٹھیک. اور اگر نہیں کرو گے تو جیسے تم ویسے دوسرے، کوئی فرق نہیں ہے تمہارے میں، ٹھیک ہے. ابھی فرق تو تم نے خود پیدا کرنا ہے. اب سوچ لو تم نے پیدا کرنا ہے فرق کہ نہیں کرنا ہے. تم نے دوسروں سے ڈفرینٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. بس پھر یہ ساری چیزیں کرو، ڈفرینٹ ہو جاؤ گے. اچھا اس چھوٹے اینکوں والے کو دے دو، ایک نمائندگی ہو جائے. وہ اینکوں والے کو دو. السلام علیکم. کوئی بنگلہ دیش کہتے ہیں کہ پاکستان خوش نہیں اور بنگلہ دیش سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خوش نہیں اور بنگلہ دیش سب سے اچھا ہے. بنگلہ دیش سب سے اچھا ہے؟ بنگالی کہتے ہیں؟ تمہارے دوست ہیں بنگالی؟ نہیں. ہاں کوئی لڑکی ہے پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش اچھا ہے. وہ بنگالی ہیں، ان کا ملک ہے، ان کو اچھا ہی لگے گا. تم کیا دو تم کون ہو؟ پاکستانی ہو کینیڈین ہو؟ میرا کلاس میں ہے. تمہاری کلاس میں وہ بنگالی ہے، بنگلہ دیش سے ہے؟ ہاں جی. اچھا تو تم اس کو وہ کینیڈا کا نیشنل ہے، کینیڈین بھی ہے وہ؟ ہاں جی. اور تم بھی ہو کینیڈین بھی اور پاکستانی بھی ہو، ہیں ہو نا؟ اس کو بنگلہ دیش اچھا لگتا ہے، تم پاکستان سے آئے، تم کو مجھے پاکستان اچھا لگتا ہے. اپنا اپنا ملک ہر ایک کو اچھا لگنا چاہیے. وہ کہتا ہے بنگلہ دیش اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنگلہ دیش اچھا لگنا چاہیے کیونکہ اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، ٹھیک. تم پاکستان سے آئے ہو، اگر پاکستان تمہارا وطن ہے تو مجھ سے محبت ہونی چاہیے. تم کو پاکستان اچھا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں. کو تمہارے لیے وہ اچھا، میرے لیے وہ اچھا، ٹھیک. بغیر لڑے فیصلہ ہو جائے گا. آخر میں کوئی نہیں. چلو یہی تم کھڑے نہیں، اس تمہارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاں کہاں ہے مائکرو فون؟ بس ایک سوال ہے، اس کے بعد بند. السلام علیکم حضور. میرا نام فواد داؤد ہے اور وان مسلمات سے ہوں. میرا سوال ہے آپ جب حضور بنے تھے تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ تو جب انتخاب کے بعد کی جو ایم ٹی اے نے دکھایا تھا نا، وہ دوبارہ دیکھ لینا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کیسا لگا تھا. آخر میں پیچھے وہ کھڑا جو جلدی سے. السلام علیکم حضور. میرا نام وجی مرزا ہے، میں شیخ محمد احمد مظہر صاحب کا پر پوتا ہوں. میرا سوال تھا کہ آپ نے جو لیٹرز بھیجے تھے ڈفرینٹ ورلڈ لیڈرز کو، جس طرح پوپ کو اور براک اوباما کو، تو ان کا کوئی جواب واپس آیا ہے آپ کو؟ یہی ابھی تک مسئلہ ہے، ابھی کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور مجھے امید بھی نہیں تھی کسی سے جواب کی، گو کہ ان کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں. لیکن اب اور یہ میرا خیال تھا کہ یہاں کا جو کینیڈین پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ ضرور جواب دے دیں گے، لیکن انہوں نے بھی نہیں دیا ابھی تک. تو لیکن کہتے ہیں کہ میں دے دوں گا چند دن تک. کہتے ہیں خط جو تھا نا بڑا مشکل ہے میرے لیے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، میں سوچ سمجھ کے جواب دوں گا. یہی براک اوباما کے طرف سے جواب آیا تھا. ہمارے وہاں فنکشن میں وائٹ ہاؤس کا ان کا نمائندہ آیا تھا، اس میں نے کوئی بات نہیں کی، اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب سوچ رہے ہیں جواب دینے کی، وہ 1-2 ہفتے تک دے دیں گے. آج جب میں امریکہ گیا ہوں تب اب کیا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ سیاسی جواب تھا اس کا
کیونکہ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ان کے جواب سے، صرف یہی ہے کہ اگر توجہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو اس نے بھی مجھے یہ کہا کہ جواب دے دیں گے. 1-2 ہفتے تک وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بعض باتیں کہتے ہیں سوال جتنے تو نے مشکل اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں جواب دینا مشکل لگ رہا ہے. لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں تمہارے یہاں کینیڈا کہ میں بھی جواب دے دوں گا جلدی. ابھی تک کسی کا نہیں آیا. کرسی والا حافظ صاحب، تم حافظ ہو نا؟ حفظ کلاس میں ہو؟ وہ جو بیٹھا کرسی پہ، تم حفظ کلاس میں ہو کہ نہیں؟ ہاں جی. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پھر دیکھ کیوں رہے دائیں بائیں؟ بتاؤ. ٹھیک ہے. میرا نام عدنان احمد ہے اور میرے نانابو کا نام کریم احمد ہے اور طریقے جدید میں کام کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف شہید بنتے ہیں جب آپ اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے، یا جب آپ شہید بنتے ہیں صرف یہ وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے، کہ دوسرا طریقہ بھی ہے شہید بننے کا؟ ہاں جی. اللہ کی راہ میں جو کہ میں قربانی ہونے والا بھی شہید ہے، اور ہر شخص جو اس خواہش کے ساتھ کام کرتا ہے کہ جو بھی ہو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی قربانی دینی پڑے تو میں کروں گا، تو وہ بھی شہید کا رتبہ پا لیتا ہے. شہید وہ بھی ہے جو نبی کی اس طرح کی جماعت کی خاطر قربانی کرے اور سچی گواہی دے، خدا تعالیٰ کی باتوں پہ یقین رکھنے والا ہو اور ہر بات کی گواہ بن جائے اپنے عمل سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رتبے رکھے ہوئے ہیں شہادت کے. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ اگر خواہش رکھنے والا ہو کوئی اس کو مقام دے سکتا ہے اس لحاظ سے بھی. پھر دوسرے یہ ہے کہ حدیث میں آیا اپنے مال کی خاطر قربانی کرنے والا بھی شہید ہو جاتا ہے، اپنی جائیداد کی حفاظت کرنے والا بھی شہید ہے. بعض حادثات میں مرنے والا بھی شہید ہے. تو مختلف کیٹیگریز ہیں شہید کی. ٹھیک. تم نے پہلے سوال نہیں کیا؟ ہاں چلو تم بس کر لو پھر چلیں. السلام علیکم حضور. میرا نام ہاشردیپ احمد ہے، میں اسکارپور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ بنا تھا وہ جو راک ہے اندر اس کے اندر وہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ نہیں؟ کیا؟ جو خانہ کعبہ جب بنا تھا اس کے اندر جو راک ہے، جو سٹون اندر خانہ کعبہ کے اندر ہے، اس کے اندر کون سا سارا سٹون سے بنا ہوا ہے؟ تو مطلب حجر اسود سے ہے؟ حجر اسود ہے وہ ایک کالا ایک پتھر ہے. ہاں جی. اس کی اہمیت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس کو سیکرٹ سمجھا جاتا ہے. بہت سے ہو سکتا ہے باقی پتھر بھی آسمان سے گرے ہوں، جب میٹیورس گرتے ہیں تو ان میں سے وہ پتھروں میں سے نکلا ہو یا وہیں زمین کی راکس ہوں، لیکن وہ پتھر بہرحال وہ کہتے ہیں جو کوئی میٹیور گرا تھا اس میں سے ٹکڑا اس کا تھا، وہ اس کی اہمیت ہے، خاص اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور عربوں میں پرانے زمانے سے اس کی ایک خصوصیت چلی آ رہی ہے. اسی لیے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک، اس وقت سارے قبیلوں کا جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون اس کو لگائے گا اس کے کونے پہ جگہ پہ. تو نے پڑھا ہوا ہے نا واقعہ. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا سارے لیڈر نے کہ جو ہمیں پہلے آتا ہوا نظر آئے گا نا صبح، اس سے ہم یہ پتھر لگوا لیں گے تاکہ لڑائی نہ ہو جو مختلف ٹرائبس ہیں ان کے لیڈرز کی. تو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ سب سے زیادہ صادق اور امین شخص ہے، ان سے لگوائیں گے، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور ہم سے سب سے زیادہ نیک بھی ہیں. تو پھر آن وسلم نے یہ فیصلہ کیا، ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر وہ پتھر رکھ دیا. پھر سارے لیڈروں کو کہا کہ کونے پکڑ لو، کٹھے اٹھاؤ اس کو.
انہوں نے اٹھایا اور آنسر نے پتھر وہاں فکس کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کی اس لحاظ سے ایک ویلیو ہے کہ وہ مقدس پتھر چنا جاتا ہے, لیکن یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا بہت بڑا مقام بن گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حج کرتے ہوئے اس پتھر کو ڈنڈا مار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے, اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں بوسہ دیتے ہوئے پیار کرتے ہوئے تو میں تمہیں کبھی پیار نہ کرتا, میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. تو شرک نہیں بنانا چاہیے کسی چیز کو. ٹھیک ہے, اللہ کا گھر ہے, وہ تو بہرحال ہے, خانہ کعبہ ہے, اور اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت دی ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے. ٹھیک, تو حضرت عمر نے یہ سمجھانے کے لیے اپنے ماننے والوں کو, امت کو, کہ صرف پتھر نہیں, یہ کہہ دیا تھا تمہارا ساتھ جو میں تمہیں پیار کر رہا ہوں یا بوسہ دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس لیے ہم نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی اہمیت ہو گئی, اب تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی, وہ تبرک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تبرک بن گیا. ٹھیک ہے, اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی اور کپڑے برکت والے ہو سکیں تو حضرت وسلم کی تو چیز بہت زیادہ برکت والی ہے, سب سے زیادہ. بس اچھا, آ جاؤ, ایک لائن رکھی ہو جائے اس طرف سے, ون لائن آپ بیٹھے رہیں, پہلی لائن کھڑی ہو جائے, اونلی دا فرسٹ لائن شوڈ اسٹینڈ اپ, کم ون بائی ون. آپ اس کی یہاں رکھیں, اور بچوں ایک چاکلیٹ ہے نا, آپ پریشان نہ ہوا کہ دو اپنا خوش ہو جائے. پہلے بیٹھ جاؤ بچے, بیٹھ جاؤ سارے, بیٹھ جاؤ ایک دم. یہاں سے ایک ایک لائن آتی جائے, ایک ایک بچہ ایک چاکلیٹ اٹھاتا جائے اور ایک اپنی کیپ کی کیپ اٹھاتا جائے. چلو ہو جائے, چلو لے لو جا, اٹھاؤ ٹوپی, لے لو, ادھر سے گزرو. یہ ایک چاکلیٹ بھی وہاں رکھ دیں میز کے اوپر. ارے جاؤ نا, گزرو آپ, نہیں اوپر رکھ دیں میز کے اوپر. چلو اٹھاؤ بچے, آگے جی ایسے چھوٹے بچوں کو خود ہی پکڑا دینا ایک ایک. چلو آگے آؤ, چاکلیٹ لے لو ایک. جاؤ, اسکول جاتے ہو, 7 سال سے اوپر میں نے کہا تھا, یہ تو 7 سال سے بھی نیچے کا لگ رہا ہے مجھے. لے لو, چلو جاؤ, چلو ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ, لو پکڑو. مجھے ٹوپی نہیں پکڑانی, تم نے تو پکڑنا ہے. چلو دے دیں ٹوپی, سمجھ نہیں آ رہی, لے لو بچے, جاؤ جاؤ جاؤ. یہ کس کی سفارش کا ہے یہ بچہ 7 سال سے کم, آپ کا؟ ہاں, ماں کی تڑپ کی وجہ سے رسول نہیں ٹوٹا کرتے ہیں, دائیں ہاتھ سے. جب جس دن آپ رسول پہ قائم ہو جائیں گے نا, اس دن آپ سمجھے آپ شادی کر لیں گے. اٹھاؤ بچے, ٹوپی لے لی, چاکلیٹ لے لو, جلدی 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 جلدی. Say Jazakallah when you receive. Right hand. Say Jazakallah. ارے لے لو, بچے دائیں ہاتھ سے. وعلیکم السلام. چلو جلدی جلدی. یہ کلاس تو ہونی چاہیے, جس طرح یہ کلاسیں ہوتی ہیں نا, ساروں کی اکٹھی ہونی ہوتی ہیں.
वो 10 से ऑन वर्ड होने चाहिए। 10 एंड अबव। Jazakallah. राइट हैंड। स्कूल जाते हो तुम? स्कूल जाते हैं? चलो 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 जल्दी से। जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। राइट। चलो जल्दी जल्दी चॉकलेट खा लो। चलो जाओ जाओ। राइट हैंड। राइट हैंड। और ले लो उठाओ जल्दी से। चलो चलो जल्दी जल्दी
भी ले लो. जी जी 2 बेटे शामिल थे. खत्म हो गए तो ठीक है. खत्म हो गए. खत्म हो गया तुम्हारे लिए. कल रात में नहीं आए बच्चे सारे